کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ والا ریلیف بھی ناکافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹینڈڈ فنڈنگ فیسلٹی آئی ایم ایف کی وہ بھی اتنی زیادہ ضروریات شاید پوری نہ کر سکے. وقت مشکل ہے, بجٹ کا کام بھی مشکل ہے جو بجٹ بنانا ان حالات میں, تو کافی کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, بات صرف میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت یہ جو آپ کا جو کرونا وائرس کا پینڈیمک ہے, یہ اس پہ بہت ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے اور اس میں کتنی شدت آتی ہے یا کم ہوتا ہے, شدت کم ہوتی ہے. کیونکہ جتنی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی اتنی اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, اتنی نارمل کی طرف ہم جانا شروع کریں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے روزانہ جو کیسز اب بڑھتے جا رہے ہیں, تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 1-2 مہینے 3 مہینوں میں ایک دم کوئی ڈپ آ جائے گا. لیکن حکومت نے ایک بڑا جرات مندانہ جو اقدام کیا ہے ایک طریقے سے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی کھول دی ہے. تو اس سے تو ایک ڈیمانڈ تو ضرور کریٹ ہوگی. وہ ڈیمانڈ کتنی کریٹ ہوگی اور کتنی اکنامک ایکٹیویٹی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بجٹ اس میں انہوں نے ابھی بنانا ہے, تو کس بیسس پہ یہ بنائیں گے؟ بجٹ میں یہ ظاہر ہے یہ جو ریونیو ہے, اگر ان کو آئی ایم ایف پش کرے گا کہ یہ اس کو لے کے چلے جائیں کوئی تقریباً 5 ٹریلین پہ, تو وہ ایک قسم کے آئی وڈ سے ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہوگا. تو ان کو جو ریونیو ہے وہ ریئلسٹک بنانا پڑے گا. اگر 3.8 ٹریلین اس وقت ہوا ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں منتھلی ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا ہے. تو اس بیسس کے اوپر تو اگر کیا جائے تو 3.8 ٹریلین بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کے بعد آپ ظاہر ہے آپ کا جو نان ایف بی آر ریونیو تھا وہ تقریباً 1.4 ٹریلین تھا پچھلی دفعہ. اس کے بیچ میں اسٹیٹ بینک کے کافی زیادہ پروفٹ تھے, اور اس میں یہ جو آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی کافی ریونیو وغیرہ تھے. اس دفعہ اس میں کتنا آئے گا وہ خدا ہی جانتا ہے. لیکن اگر فرض کریں 1 ٹریلین بھی آ جاتا ہے تو 4.8 ٹریلین, تو اس کو بیچ میں جب آپ صوبوں کو پیسے بھی دے دیں تو پچھلی دفعہ سے کافی ایک گیپ آ جاتا ہے. لیکن اس میں جو اچھی چیز ہوگی اور جو آپ کے جو پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تقریباً 3,000 بلین جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں گیا, اور اس دفعہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آیا ہے 5%, اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آ جائے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی ڈیٹ سروسنگ آدھی رہ جائے. تو 1,500 ارب روپیہ وہاں سے سیو ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا, لیکن شاید فسکل ڈیفیسٹ وہیں رہے جی, لیکن یہ اپنا ایک قسم سے کام چلا لیں گے. جی شوکت صاحب, یہ 3,000 ارب کا کہہ رہے ہیں خسارے کا بجٹ ہوگا یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ریونیو کا ذکر کیا وہ ایف بی آر کو جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ 4,700 ارب روپے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم 4,400 پہ ہی آپ سمجھ لیں جو ہمارے لیے ریئلسٹک ہے. اور کئی اس قسم کے, مثلا ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ کی آئندہ سال -1% جی ڈی پی گروتھ ہوگی, یہ نہیں کہ منفی ہوگی. پھر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ سیلریز نہ بڑھائیں, گورنمنٹ اکراس دا بورڈ 20% بڑھانا چاہتی ہے سیلری جو سرکاری ملازمین کی ایک سطح تک. تو ایک طرف تو یہ تضاد موجود ہے, دوسری طرف آپ یہ جو ایک تھنک ٹینک جو اس معاملے میں بڑا فعال رہا ہے اس کے بھی رکن ہیں, تو کیا ایسے پروپوزلز دیے گئے ہیں جس سے یہ کچھ نہ کچھ کوئی پہیہ چلنا شروع ہو جائے اکانومی کا؟ دیکھیے جی, پہلے تو تھنک ٹینک جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے, اس کا جو مقصد یہ تھا کہ یہ شارٹ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں یہ جو کووڈ-19 ہے اس کے اثرات جو ہیں اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو پہلا تو مقصد یہ تھا کہ یار فرض کرو یہ اگر ابھی تو انہوں نے 4 مہینے کے لیے 12 ہزار روپے دے دیے نا 12 ملین گھروں کو, تو فرض کرو یہ آگے جاتا ہے اور ان کو اور پیسے دینے پڑتے ہیں, تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کو یہ دیکھا, مطلب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی آیا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں, ایس ایم ایز کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, مائکرو فنانس کے بینکوں کے تھرو نچلے طبقے کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کیسے کر سکتے ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی.
یہ چند چیزیں جو ہیں اس میں ہیں. اور پھر بجٹ کے بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزمرہ کی ضروریات ہیں اس پہ جی ایس ٹی کو کم کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب خریداری کریں اور اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو اور تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ریونیو جو ہیں اس کو مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کی لیول پہ بھی لے جانا بہت بڑا چیلنج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر یس نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے آپ کو وہ آپ کو کٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس میں کچھ ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو آپ نے اگر ریفارمز نہیں کریں گے تو کٹ نہیں ہوں گی. جس طرح لاسز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز 500 ارب روپے کے ہیں, جی اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے کم ہوں گے؟ تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس سے اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ میرے خیال میں وہ جو میں 9-9.5% کی بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اسی لیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ تو زیادہ مطلب جس طرح سیلری انکریزز وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گی حکومت کو, اس کے اوپر ان کو کافی سختی کرنی پڑے گی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو انکریز کرنے میں. تو شوکت صاحب یہ ایک اور جو پرائم منسٹر نے کل میٹنگ کی صوبوں کو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ایسی بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہونی چاہیے فیڈرل میں بھی اور پروونشل میں جس سے امپلائمنٹ بڑھے, اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ حاصل ہو انویسٹمنٹ کو. لیکن آپ حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو کرونا کا مسئلہ ہے, کیا حکومت کی جو اس وقت موجودہ پالیسیز ہیں اور جس جو نیریٹو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی انکریج کر رہا ہے یا ڈسکریج کر رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہا؟ جی بالکل انکریج کر رہے ہیں. دیکھیں جو اسٹیٹ بینک کی جتنی بھی اسکیمز آئی ہیں جس میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے ڈیٹ کے اوپر, 1-2 سال تک ان کی آگے وہ ڈیفر کر دی گئی ہیں, وہ ان کو ریلیف دیا گیا ہے. یہ پوری انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا ہے, اس میں اسمال سے لے کے بڑی انڈسٹری تک دیا گیا ہے. تو یہ تو حکومت نے ان کو بہت انکریج کیا ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ کا 5% نیچے آنا یہ ان کے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ ہے. اور میرے خیال میں جو باقی بھی اس وقت جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر انہوں نے ایک پیکج دیا ہے وہ بھی ایک انکریجمنٹ ہے. تو حکومت تو انکریج کر رہی ہے, جو بھی ان کے وسائل ہیں اس سے میرے خیال میں انہوں نے بڑھ کے انکریجمنٹ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھا جائے کہ یہ اب ڈیمانڈ کیسے جنریٹ ہوتی ہے, یہ تو یہ جو آپ کا ایپیڈیمک ہے اس کے اوپر منحصر کرتا ہے یہ کتنا سیویئر ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ سخت ہو اور سیویئر ہو جائے تو اس کے اوپر پھر سے لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے, وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک قسم سے نقصان دہ ہوگا. ہاں شوکت صاحب, کچھ ویسے تو یہ جو ہم نے یہ کیا ہے اگرچہ یہ اس کو ٹھیک طرح سیل نہیں کر پائے اور جب تک گراف اوپر جا رہا ہے تب ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں مثلا برطانیہ یہ کرنے پہ مجبور ہو گیا کیونکہ ان کے حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو کئی سال لگیں گے ریوائیو کرنے پرانے لیول پہ آنے کے, جو بہت بڑی اکانومیز ہیں وہ. یہی بھارت میں, حالانکہ بھارت میں بہت ہمارے مقابلے اوپر جا رہا ہے, وہ بھی لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے لاک ڈاؤن کھولنے کی اکنامک ریوائیول کے. لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسیز یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن بھی کھل جائے اور اکانومی بھی ریوائیو نہ ہو اور غریب آدمی آخر میں پھر بھی مارا جائے. ہاں وہ دیکھیں, وہ تو آپ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں اسی کے بیسس پہ یہ جو ہمارے پاس جو انڈاکیومنٹڈ ہمارا جو اکانومی ہے اس میں جو ہماری لیبر کلاس ہے جو انڈاکیومنٹڈ ہے ان رجسٹرڈ ہے وہ پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ کے قریب تو وہ لوگ ہیں. تو وہ تو بالکل ہی مر جاتے نا اگر اکانومی کو نہ کھولا جاتا, تو وہ ویسے ہی مطلب وہاں اموات زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ایک قسم سے تو آئی تھنک ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا مطلب اگر جو اب اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے اور 2 مہینوں میں تو بہت نیگیٹو ہوئی ہے, اور اگلے سال کم از کم پازیٹیو گروتھ تو ہوگی, کوئی 1.8% کہہ رہا ہے, کوئی 2.3% کہہ رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کوئی پہیہ تو چلنا شروع ہوگا. اس سے یہ ہماری جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے کچھ مواقع جو ہیں وہ آئیں گے سامنے. جی لیکن
پھر وہی میں کہوں گا ایک دفعہ کہ لیکن اگر یہ کووڈ جو ہے اس کا ایک دفعہ ریلیپس ہو گیا، مطلب اگر یہ بہت ہمارے کنٹرول میں نہیں آیا اور پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو وہ بہت رسکی ہو جائے گا.